السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، 37، 38 and 39 اور 40 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ پاک نے پہلے گھریلو معاملات، وراثت اور میاں بیوی کے حقوق بیان کیا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق صرف اللہ سے ہی نہیں بلکہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کرتی ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو صالحات، میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، مگر ابتدا اللہ پاک کی عبادت کے حکم اور شرک سے منع کرنے سے کی ہے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سورت کا موضوع عموماً عورتوں کے مسائل ہیں، مگر سورت کی ابتدا اتقوا اللہ ربکم الذی خلقکم سے کی ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی کسی چیز کو کسی صورت میں اس کا شریک نہ بنانا۔ اس کا شریک نہ بنانا یہ ہے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا مالک، مختار تسلیم کیا جائے اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ مخلوق کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ تمام مرادیں اور حاجات اسی سے مانگی جائیں کہ وہی عالم میں متصرف ہے، کوئی اور نہیں، وبالوالدین احسانا، توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اول حق اللہ پاک کا، پھر ماں باپ کا اور پھر ان سب کا درجہ بدرجہ۔ انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ پاک کے بعد ماں باپ بنتے ہیں، اس لیے اس کا حق پہلے رکھا۔ وبذی القربیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخ کیا جائے اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے۔ والیتامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ مسکین کی تشریح کے لیے والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسائے ہیں اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق کی نگہداشت میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذر آسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی سے ہم نشین دوست، سفر کا ساتھی، بیوی، علم سیکھنے کے لیے آنے والے یا کاروباری سلسلے میں پاس آ بیٹھنے والے سب مراد ہیں۔ وابن السبیل، مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ وما ملکت ایمانکم، اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل ہی بے بس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا نماز اور تمہارے غلام ان دونوں کا خاص خیال رکھنا۔ آج کل اگرچہ کفار نے زنا پھیلانے اور دوسرے مذموم مقاصد کے لیے غلامی کو ختم کر دیا ہے اور جنگوں میں گرفتار ہونے والی عورتوں کو غلامی کی صورت میں ایک آدمی کی ملکیت میں دینے کے بجائے کیمپوں میں رکھ کر ان پر فوجیوں کے ظلم، جبر اور آبروریزی کا دروازہ کھولا ہے۔
پھر نہ ان بیچاریوں کا کوئی غمخوار یا ذمہ دار ہوتا ہے اور نہ ان کی اولاد کا کوئی باپ، جبکہ غلامی کی صورت میں وہ ایک مالک کی غلامی میں رہ کر اس کی اولاد کی ماں بن کر عزت حاصل کرتی ہیں۔ مگر اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آدمی کے ماتحت افراد جو اگرچہ غلام نہیں، حسن سلوک کے حقدار ہیں، مثلاً گھر، دکان اور کارخانوں کے ملازم، نوکر وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کی خوراک کا مالک ہے ان کی خوراک روک لے۔ مختالاً فخورا، جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر، اور فخوراً، جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ معلوم ہوا متکبر اور فخر کرنے والا نام و نمود کے لیے خرچ کرے گا مگر اللہ کی خاطر خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک بھی اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کرنے والے شیخی باز بخیل ہوتے ہیں، جو کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے کہ اس پر خرچ کریں، حقیقی سخی متواضع ہوتے ہیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے چند اہم امور کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، تیبند کو نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ تیبند کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے، اور اللہ پاک تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو صالحات، اللہ نے سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا، کیونکہ جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ صرف بتوں کی پوجا ہی شرک نہیں، بلکہ عبادت، دعا، نظر یا ایسی غیبی مدد جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا بھی شرک میں شامل ہو سکتا ہے۔ والدین سے بہترین سلوک، یعنی سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے، صرف قرض دینا کافی نہیں ہے، احسان میں شامل ہے ادب سے بات کرنا بھی، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا۔ اسلام صرف والدین تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سب کے حقوق ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ یتیم وہ ہے جس کا باپ وفات پا گیا اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ اسلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے، اس کی کفالت کرنے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ اور مساکین، یعنی صرف بھیک مانگنے والے ہی مسکین نہیں، بلکہ بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق بھی، وہ والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق بھی جوڑتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں اور ساتھیوں سے حسن سلوک کرتا ہے اور کبھی تکبر نہیں کرتا۔ یہی اسلام کے خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکر لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صالحات، پچھلی آیت اللہ نے فرمایا کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکین اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ اب اللہ پاک ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو ان کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود خرچ نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی اور بخیل کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ کافر کا معنی چھپانے والا ہے اور بخیل بھی اللہ کی نعمت کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ بعض سلف نے اس آیت میں بخل کے لفظ کو یہودیوں کے بخل میں محمول کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات کو لوگوں سے چھپاتے تھے، غرض بخل مال کا ہو یا علم کا، شدید مذموم ہے۔ بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں۔ بخل صرف مال نہ خرچ کرنے کا نام نہیں، بخل یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا، غریب کی مدد نہ کرنا، علم چھپا لینا، وقت اور صلاحیت اللہ کی راہ میں استعمال نہ کرنا، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں دوسروں کا بھی حق رکھنا۔ کچھ لوگ تو خود تو خرچ نہیں کرتے، دوسروں سے بھی کہتے ہیں اتنا صدقہ کیوں کرتے ہو، غریبوں کو پیسے ضائع نہ کرو، زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا۔ یہ دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ صرف مال چھپانے کی بات نہیں، اس میں شامل ہے علم چھپانا، سچ چھپانا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو خیر کے کاموں میں استعمال نہ کرنا۔ اگر اللہ نے کسی کو قرآن کا علم دیا ہے تو اسے مناسب طریقے سے آگے پہنچانا بھی ایک امانت ہے۔ یہاں کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور اس کی ہدایت کو رد کرتے ہیں۔ قرآن میں بخل اور ناشکری کو سختی سے ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو صالحات، بخل ایک بری عادت ہے، دوسروں کو نیکی سے روکنا بھی گناہ ہے۔ مال، علم اور صلاحیت اللہ کی امانت ہے، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات میں خجلی سے حصہ لینا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے روک لیتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک اس آیت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مومن کا دل کشادہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اپنے لیے نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی بانٹتا ہے۔
جبکہ بخیل انسان نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ یاد رکھیں مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں برکت آتی ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 38 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اس کی ترجمہ کریں گے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو صالحات پچھلی آیت میں اللہ پاک نے بخل کرنے والوں کا ذکر کیا تھا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی اسلام دو چیزوں سے منع کرتا ہے ہمیں، بخل بالکل خرچ نہ کرنا، ریاکاری صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ کے نزدیک بہترین خرچ وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو، یعنی ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا اور وہ ہیں ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی۔ مال دینے میں بخل کرنا قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلا ذکر ہو چکا اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ تو صالحات خرچ کرنا خود کوئی نیکی نہیں بلکہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس نیت سے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کس مقصد کے لیے خرچ کیا۔ اللہ کے ہاں عمل سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے۔ ریا یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں بہت نیک ہیں، لوگ تعریف کے پیغام لکھیں، شہرت مل جائے لیکن دل میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ اگر اصل مقصد اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی واہ واہ ہو تو یہ ریا ہے۔ البتہ اگر نیت اللہ کی رضا ہو اور ساتھ میں دوسروں کو نیکی کی ترغیب بھی ملے تو یہ الگ بات ہے۔ اصل معیار دل کی نیت ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ سچا مومن خرچ اس یقین سے کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ قبول کریں گے، اللہ بہتر بدلہ دیں گے۔ اگر یقین نہ ہو تو انسان لوگوں کی خوشنودی کو اللہ کی رضا پر مقدم کر دیتا ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو، جو صرف دنیا کی تعریف چاہتا ہے وہ اپنا اجر یہیں ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان اخلاص چھوڑ دیتا ہے، دکھاوے میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہو جاتا ہے تو شیطان اسے آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اچھا دوست انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، برا دوست اور شیطان انسان کو گناہ، تکبر اور ریا کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو صالحات یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا خرچ کیا بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیوں خرچ کیا۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو تھوڑا عمل بھی بہت قیمتی ہے، لیکن اگر مقصد لوگوں کی تعریف ہے تو بڑا عمل بھی بے قیمت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر نیکی سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے۔ یہی اخلاص ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 39 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ آخر ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال کو خوب جاننے والا ہے۔ تو صالحات پچھلی آیت میں اللہ پاک نے لوگوں کا ذکر کیا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نہایت محبت بھرے انداز میں سوال کرتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا آخر کیا نقصان ہو جاتا؟ یہ سوال دراصل انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سوال ڈانٹنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان لا کر صدقہ کر کے میری رضا حاصل کر کے تمہارا کیا نقصان تھا؟ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، سچا ایمان انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو وہ حرام سے بچے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا۔ آخرت پر یقین انسان کو بدل دیتا ہے۔ جب یقین ہو کہ ہر بات کا حساب ہوگا، ہر نیکی کا اجر ملے گا، ہر ظلم کا بدلہ ہوگا، تو انسان اپنے اعمال درست کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے نہیں فرمایا اپنا رزق بلکہ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا، یعنی مال ہمارا نہیں اللہ کی امانت ہے، ہم صرف اس کے نگہبان ہیں۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل اسی کی عطا میں سے واپس دینا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس نے اخلاص سے دیا، کس نے دکھاوے کے لیے دیا، کس نے تنگی کے باوجود خرچ کیا، کس نے مال ہوتے ہوئے بخل کیا۔ لوگ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ تو صالحات اس آیت میں اللہ پاک بڑی محبت بھرے انداز میں ہم سے سوال کرتے ہیں، اگر تم ایمان لے آتے، آخرت پر یقین رکھتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو تمہارا کیا نقصان؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ نقصان تو اس کا ہے جو دنیا کے چند فائدوں کے لیے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کھو دے۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال بھی اللہ کا ہے، دل بھی اللہ کا ہے، اور ایک دن اسی کے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 40 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے بخل، ریاکاری، اخلاص اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی پر ذرہ برابر ظلم ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کبھی انصاف نہیں پاتا، کسی کی محنت کا حق مار لیا جاتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کسی کی نیکی کم کریں گے، نہ کسی کے گناہ بڑھا کر لکھیں گے۔ یعنی اگر نیکی یا برائی بہت ہی معمولی ہو تب بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک سلام، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کے لیے دعا کرنا، سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ سے بڑی عبادتوں کو نہیں دیکھتے، چھوٹی نیکیاں بھی قیمتی ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اللہ کا انصاف سے برابر بدلہ دینا نہیں، بلکہ وہ اپنی رحمت سے نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر اخلاص ہو۔ کچھ انعام محنت کے بدلے ملتے ہیں، لیکن کچھ انعام صرف اللہ کے فضل سے ملتے ہیں۔ جنت، اللہ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب اللہ کے عظیم فضل میں سے ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، پھر نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے اور نیکی کر لینے پر کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ آیت امید کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر بندہ اخلاص سے ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری نیکی بہت چھوٹی ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک دعا یا کسی کی مدد کرنا بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اللہ انصاف بھی کرتے ہیں اور اپنے فضل انعام بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔